السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدر محترم اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو بہت سے فرائض سونپ کر کے انہیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک اہم فرائض اولاد کی تربیت بھی ہے، کیونکہ تربیت ہی سے انسان بلند مقام پر پہنچتا ہے، اور اگر بچوں کی تربیت ابتدائی سے کر دی جائے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور کوتاہی کی صورت میں کوئی خطرناک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ماں باپ کو مربی کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار بنایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یقیناً اولاد کو جہنم سے بچانے کی صورت یہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اسلامی احکام و شعور کا پابند بناؤ، کیونکہ والدین اس میں ذمہ دار اور مسئول ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں سے کوئی آزاد نہیں۔ گھر کی نگرانی، بچوں کی تعلیم اور تربیت، گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور کوتاہی کی صورت میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ بچوں کی 5 سال کی مدت دیکھنے میں بہت مختصر معلوم ہوتی ہے، لیکن بچے کی اس تربیت یعنی بچپنے کی تربیت آئندہ زندگی میں بہت اثر پہنچے گی۔ اسی لیے حدیث شریف میں بچوں کی تعلیمات بچپنے ہی سے شروع کر دینے کا حکم دیا گیا۔ آئیے دیکھیں کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ بچہ جب باشعور ہو جائے تو اسے بتلانا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات و صفات پر، نبیوں پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر، اسی طرح سے آخرت کے دن پر، حساب و کتاب پر، جنت اور جہنم پر، اور غیب کی دوسری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بچے کو شروع ہی سے نماز روزہ کی تعلیم دی جائے، نماز روزہ اور قرآن کی تعلیم دی جائے، اور بچے کو بتلایا جائے کہ سب سے اہم فرائض نماز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاۃ۔ روز محشر جو بڑا ہی جان لیوا ہوگا، اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب غور کیجئے پیارے بھائیوں، آج کچھ مسلمان اپنے بچوں کو غیر مسلمانوں کی اسکولوں میں تعلیم دلوا رہے ہیں، وہاں بچہ غیر استاد سے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس کا فیصلہ کیجئے، بچہ وہاں ان کی اکثریت قبول کرے گا یا نہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اچھے دینی ادارے میں تعلیم نہیں دلوایا، جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہو، تو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین سے اولاد کے متعلق سوال کرے گا۔ جیسا کہ اولاد کا حق والدین پر ہے، اسی طرح سے والدین کا حق اولاد پر بھی ہے۔
بعض والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ دن نکلتے نکلتے سوئے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، ظاہر ہے کہ دیر سے اٹھنا اسلامی احکام کی رعایت نہ کرنا ہے۔ اب میں اپنی باتوں کو اس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔